اب ہم بیان کریں گے یزید سے متعلق حضرت مولانا امام احمد رضا خان بریلوی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت کی رائے کیا تھی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت یزید کے متعلق بہت سخت رائے رکھتے تھے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نام لیوا جو ہیں وہ یزید سے متعلق نرم گوشہ کیسے رکھ سکتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت اتنے متشدد واقع ہوئے ہیں محبت اہل بیت میں بھی اور یزید کو طعن کرنے میں، لعن کرنے میں اور اس کے رد میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الکواکبۃ الشہابیہ صفحہ نمبر 58 میں، اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی یہ بیان ہے آپ کا جلد 1 صفحہ نمبر 110 پہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یزید کو اگر کوئی کافر کہے تو منع نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہاں پر تو اس کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا موقف یہ ہے، آپ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو کافر کہے تو ہم منع نہیں کریں گے، چونکہ اس کے کفر پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ اگر کوئی سکوت اختیار کرے تو پھر بھی منع نہیں کہیں گے، چونکہ اس پر اہل سنت کا کیٹاگوریکل جو کفر ڈکلیئر کرنے کے لیے کچھ شرائط وہ ان کا لحاظ رکھتے ہیں، اس لیے ڈکلیئر نہیں کرتے۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، حضرت مجدد الثانی فرماتے ہیں کہ جن علماء نے یزید پر لعن کرنے میں، لعنت کرنے میں توقف کیا ہے، وہ توقف اس لیے نہیں کہ وہ مستحق لعنت نہیں، بلکہ وہ توقف اہل سنت کے ایک اصول کے تحت ہے کہ وہ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اس کا کسی کا خاتمہ بالکفر ہوا ہے، تعین کے ساتھ، نام کے ساتھ لعنت نہیں کرتے، اوائڈ۔ بس اس وجہ سے کچھ لوگوں نے توقف کیا، کچھ علماء نے، لیکن حقیقتاً وہ مستحق لعنت ہے۔ حضرت مجدد الثانی نے پوری وضاحت سے بیان کر دیا۔ یہاں اعلیٰ حضرت اسی طرح کا بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یزید کو اگر کوئی کافر کہے تو منع نہیں کریں گے، اگر کوئی سکوت اختیار کرے تو منع نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں عرفان الشریعہ جلد 2 صفحہ نمبر 21 میں فرماتے ہیں کہ یزید پلید، یہ لفظ ہے اعلیٰ حضرت یزید پلید لکھ رہے ہیں، اندازہ کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یزید پلید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پاروں کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر مع ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کر دیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود پالے تن نازنی پر بعد از شہادت گھوڑے دوڑائے کہ تمام استخوان چور ہو گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تھوڑا آگے جا کے کہ حرم محاذرات شکوہ رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث یعنی یزید کے دربار میں لائے گئے۔ ملعون ہے وہ شخص، اب سنیے اعلیٰ حضرت کے کیا لفظ لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو ان ملعون حرکات کو فسق اور فجور نہ سمجھے۔ لیں اعلیٰ حضرت نے اگلی بات کر دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یزید کا عمل تو چھوڑیں، جو یزید کے ان حرکات کو ملعون نہیں سمجھتا اور ان کو فسق اور فجور پر مبنی نہیں سمجھتا اور یزید کو فاسق و فاجر نہیں سمجھتا، وہ خود ملعون ہے، اس پر لعنت کرنی چاہیے، وہ ملعون ہے۔ اس حد تک اعلیٰ حضرت متشدد تھے، وہ خود ملعون ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ سمجھے، اور شک نہیں کہ یزید نے ملک میں فساد پھیلایا، یعنی وہ فسادی بھی ہے، وہ ملعون بھی ہے، اس کی حرکات بھی قابل مذمت ہیں، اور جو اس کی حرکات کو فسق و فجور میں اور اس کو فاسق و فاجر ہونے میں شک کرے، وہ بھی ملعون ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا موقف۔ آگے سنیے، اس کے بعد عرفان الشریعہ جلد 2 صفحہ نمبر 21 پر پھر دوبارہ فرماتے ہیں مزید کہ یزید کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر، امام مظلوم لکھا ہے، امام مظلوم پر الزام رکھنا، یہ صاف دلالت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے یہ چیز، اور بددیانتی ہے، بددینی ہے، کہ جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو امام حسین کے اقدام کو غلط سمجھے اور یزید کو صحیح سمجھے، یہ بددینی ہے، زیادتی ہے، بددیانتی ہے، اور یہ گمراہی ہے۔ پھر اس کے بعد احسن الویاء جلد صفحہ نمبر 52 پہ فرماتے ہیں کہ اس خبیث نے، یزید کی طرف اشارہ کر کے، مسلم بن عقبہ کو مدینہ سکینہ پر بھیج کر 1700 مہاجرین و انصار کو شہید کرایا۔ یعنی اعلیٰ حضرت یزید ملعون کو 1700 صحابہ اور تابعین کا قاتل سمجھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، پھر بیت اللہ کی بے حرمتی کی اور اسے جلایا۔ یہ ہے جی اعلیٰ حضرت کا مختصر موقف یزید کے بارے میں۔ اب آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ اعلیٰ حضرت کہاں اس کو سافٹ کارنر دیتے ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت کے چاہنے والا، اگر کوئی چاہنے والا اس کو سافٹ کارنر دینے کی کوشش کرے، یا جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ خود کو منسوب کرتا ہے وہ اس کو سافٹ کارنر دینے کی کوشش کرے، یہی تو پرابلم ہے۔ قرآن نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اپنے پیراڈائم بنے ہوئے ہیں، ہم اس میں اپنی پسند کی چیزوں کو لے لیتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں کہ جو چیز تمہیں پسند ہے اس کو لے لیتے ہو، جو پسند نہیں اس کا انکار کر دیتے ہو۔ اعلیٰ حضرت سے بھی جو ہمیں پسند ہے، میٹھی میٹھی محبت رسول، وہ ہم لے لیتے ہیں، اور جو اس نوعیت کے اعلیٰ حضرت کے افکار ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت یزید کو پلید کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت یزید کو کافر کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں سمجھتے، منع نہیں کرتے کافر کہنے والوں کو۔ اعلیٰ حضرت اہل بیت رسول کے ساتھ یزید کے اقدام کو بے حرمتی کہتے ہیں، یزید کے پورے کاموں کو بے حرمتی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یزید کے ان کاموں کے متعلق اپنے پیروکاروں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اس کو فسق و فجور سمجھیں، اور جو یزید کے ان اقدامات کو فسق و فجور نہیں سمجھتا، اعلیٰ حضرت اس کو ملعون کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت
فرماتے ہیں کہ امام مظلوم پر الزام رکھنا اور یزید کے فسق و فجور سے اس کو بری و ذمہ سمجھنا یہ بددینی ہے اور ضلالت و پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سمجھتے ہیں کہ یزید 1700 مہاجرین و انصار صحابہ کرام اور تابعین کا قاتل ہے، اور اعلیٰ حضرت سمجھتے ہیں کہ اس نے مسجد نبوی کی توہین کی، کعبۃ اللہ کی توہین کی، بے حرمتی کی۔ اب اعلیٰ حضرت کے پیروکار طے کر لیں کہ یزید کی حمایت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔